سورہ فتح ہے. سورہ فتح جو ہے یہ بڑی زبردست سورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، کیونکہ عمرہ کرنے والوں کو اس وقت بھی رواج یہ تھا کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا. مکہ میں مشرکین کا قبضہ تھا. آپ نے بتا دیا ہم بھائی عمرہ کرنے آئے اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، بس عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں. اس کے لیے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. حضرت عثمان جب وہاں گئے ہیں تو افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا. بہت غضبناک ہوئے. سفیر کو قتل کرنا یہ دنیا کی ہر قوم میں بہت بڑا اخلاقی جرم سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی کو مذاکرات کے لیے بھیجیں اور اسی کو کوئی مار دے. تو آپ بہت غضبناک ہوئے. 1400 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جس میں حضرت ابوبکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی، اور جتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں یہ سارے نبی کے ساتھ. تو ان صحابہ نے لڑائی کی ٹھان لی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب لڑیں گے، ہم اب ایسے نہیں جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور سب سے موت پر بیعت لی یہ درخت کے نیچے کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک خون کا ایک قطرہ بھی ہم میں سے کسی کے جسم میں باقی ہے، ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے. اب اتنی خوبصورت بیعت تھی نبی کے ہاتھ پہ. فرسٹ ٹائم ایسی کوئی بیعت ہو رہی تھی. اس سے پہلے جو نبی سے بیعت ہوتی تھی وہ نماز پڑھنے پر، زکوٰۃ دینے پر، آپ کی اطاعت پر. یہ والی جو بیعت ہے نا اس انداز سے، اور سید الانبیاء کے ہاتھ پر، یعنی ایک تو پیغمبر کے ہاتھ پہ، پھر وہ پیغمبر بھی وہ جو سب سے افضل پیغمبر ہیں، تو ان کے ہاتھ پر یہ جو بیعت صحابہ نے کی یہ کوئی معمولی بیعت نہیں تھی. تو نبی کو خیال ہوا کہ یہ سارے لوگ اس بیعت میں میرے ساتھ شریک ہیں، تو اور اللہ نے ان کو اس میں بڑا نوازا ہے. اگر عثمان بالفرض زندہ نکلے، شہید نہ ہوئے، یہ خبر غلط ہوئی، تو عثمان تو اس بیعت میں شریک ہے ہی نہیں، وہ تو اس فضیلت سے محروم ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ نیچے والا میرا ہاتھ ہے، اور اپنا ہاتھ نیچے والے ہاتھ پہ رکھ کے کہا کہ میں عثمان کی طرف سے اپنے آپ سے بیعت کرتا ہوں. آج سوشل میڈیا پہ حضرت عثمان کو برا بھلا کہنے والے بہت ملیں گے آپ کو. ابو بکر کو برا بھلا کہنے والے، عمر کو برا، یہ سارے لوگ وہ تھے جو موت پر نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے سورہ فتح میں آیتیں نازل کی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب یہ درخت کے نیچے بیٹھ کر اے محمد آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کی حالت پر مطلع ہو گیا. کیا مطلب؟ ان میں کوئی بھی منافق نہیں تھا. اللہ نے ان کے دلوں میں دیکھ لیا ہے کہ یہ سب دل سے آپ کے ہاتھ پر موت پر بیعت کر رہے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ ایک طرف سب لڑائی کے لیے تیار، ادھر مشرکین کا وفد آ گیا مذاکرات کے لیے کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے، ہم لڑائی نہیں چاہتے، آپ ہم سے چند ایک باتوں پہ صلح کر لیں. وہ جو چند باتیں تھیں وہ ساری مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہی تھیں. ان میں پہلی بات یہ کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے. حالانکہ صحابہ احرام میں آ چکے تھے. احرام میں آنے کے بعد احرام کھولنا ایسے ہے جیسے نماز شروع کرنے کے بعد آپ درمیان میں توڑ دیں. یہ خود ایک مشکل کام تھا نا صحابہ کے لیے کہ بھئی ایسا تو ہم نے کبھی بھی نہیں کیا کہ لبیک کہہ کے ہم احرام میں آ گئے ہوں اور عمرہ کیے بغیر احرام ہم کھول دیں. تو پہلا کام یہ کہ احرام کھول دیں آپ لوگ. اس سال عمرہ نہیں ہوگا، اگلے سال ہوگا. یہ بڑی عجیب شرط تھی. دوسری بات یہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی جنگ بولیں نہیں ہوگی. تیسری بات کہ اگر آپ کے ہاں سے کوئی اسلام چھوڑ دیتا ہے اور ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. لیکن مکہ میں اگر کوئی مسلمان ہو کہ آپ کے پاس آ کے پناہ لیتا ہے تو آپ اس کے پابند ہوں گے کہ اس کو ہمارے حوالے کریں واپس. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی بولو مان لیا. لیکن اب صحابہ کرام جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ بھئی ہم تو، یہ تو ان کو لگا کہ یہ تو ہماری ذلت ہے، یہ تو اسلام کی ذلت ہے. اس موقع پہ صرف حضرت ابو بکر تھے جنہوں نے نبی کا بھرپور ساتھ دیا، باقی سب خلاف ہو گئے. اور یہ خلاف بزدلی کی وجہ سے نہیں. دنیا سے بعض دفعہ دیکھو انسان اپنے بڑے کی مخالفت بھی محبت میں کرتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کے ابا بیمار ہیں،
हॉस्पिटल नहीं जा रहे, वो कह रहे नहीं मुझे यहां मरने दो, आप अब्बा से लड़ते हो, आप बोले अब आएगा, ठीक है ना, अब अब्बा आपको बद्दुआएं दें कुछ भी करे, आप अब्बा की मर्जी नहीं देखते, आप कहते हो इसमें आपकी नहीं चलेगी। तो हजरत उमर और बहुत से सहाबा का ख्याल यह था कि नबी चूंकि नरम दिल हैं, नरम तबीयत के हैं, तो ये हमारा फायदा देख रहे हैं कि हम लड़ेंगे, शहीद हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये तो इस्लाम की जिल्लत है। तभी हजरत उमर ने आके नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं है? यानी मतलब जब आप अल्लाह के रसूल हैं तो फिर तो आप डट जाए ना, आप क्यों इनसे ऐसे शर्तें मान रहे हैं? तो ये भी गैरत और हमीयत की बेस पे था, इसमें सहाबा कराम पर उंगली उठाना जायज नहीं है। बाज दफा किसी की नाफरमानी भी मोहब्बत में की जाती है, लेकिन हजरत अबू बकर थे मिचोर, वो ये जानते थे कि नबी ने जो ये मुआहदे किए हैं, तो नबी अगरचे नरम दिल हैं, मगर नबी कोई ऐसा मुआहदा नहीं कर सकते जिसमें मुसलमानों का नुकसान हो या गैरत हमीयत के खिलाफ हो या हमारी अपनी कमजोरी नजर आ रही हो। इसी में मसलहत हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दस्तखत उस पे किए, उस पे मुशरिकीन मक्का, जब वो एग्रीमेंट लिखा गया ना, तो उस पे नीचे जो नबी ने अपना नाम लिखा, मिम मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये एग्रीमेंट मोहम्मद की तरफ से है जो अल्लाह के रसूल। गैर मुस्लिमों ने कहा आपके नाम के साथ रसूलुल्लाह नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम आपको रसूलुल्लाह मान लें तो फिर तो हमारा झगड़ा बोलो खत्म। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा कि रसूलुल्लाह का लफ्ज हटा दो। देखो ये हमें सिखाया भी जा रहा है कि हर जगह जज्बात से काम नहीं ले रहा। नबी की मसलहत क्या थी? नबी के जहन में जंग को टाला जाए, क्योंकि बदर हो चुकी है, गज़वा उहद हो चुका है, खंदक हो चुकी, लड़ाइयों पे लड़ाइयां हो रही हैं, तो हमें मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाहों के नाम पैगाम भेजना है, चारों तरफ मदीना के यहूदी हैं उनसे भी निमटना है। तो हमें अगर 8-10 साल सुकून के मिल जाते हैं दीन की दावत के लिए, और फिर हम अपनी ताकत भी इसमें इकट्ठी कर रहे हैं, अपनी फौज भी तश्कील दे रहे हैं, अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेहतर है। फिलहाल इन लोगों की शराइत जो बज़ाहिर इनके हक में जा रही हैं उसमें भी हमारा नुकसान है, मगर ये नुकसान कम है, जंग की सूरत में होने वाला नुकसान ज्यादा है, ये भी नुकसान है ना। तो इसलिए आपने हजरत अली को हुक्म दिया कि रसूलुल्लाह का लफ्ज बोलो भाई, काट दें। हजरत अली ने फरमाया कि मैं कैसे रसूलुल्लाह का लफ्ज काट सकता हूं? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आपने खुद ही उस लफ्ज को वहां से खत्म किया। कोई बात नहीं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, बस ये लिख दो। तो ये शराइत नामा अभी लिखा गया है, अभी इस पे दस्तखत नहीं हुए। इतने में हजरत अबू जुंदल मुसलमान होके वहां से भाग कर आते हैं मदीना की तरफ, हुदैबिया के मकाम, हाथ में तलवार है, जंजीरें हैं, भागते हुए आए। तो मुशरिकीन ने कहा कि आपका हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि इनको आप किसके हवाले करें। देखो अल्लाह ने भी उस मौके पर यह मंजर दिखाना था दुनिया को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदों के कितने पाबंद हैं, ताकि ये उम्मत भी मुआहिदों की पाबंदी करे। किरदार भी एक नंबर ही चाहिए। और उम्मत का हाल देखो, टोपियां कराने के अलावा कोई काम है ही नहीं, हर वक्त झूठ, अब्बा से झूठ, बीवी से झूठ, मामू से झूठ, खाला से झूठ, पूरे झूठ के कनस्तर लेके निकलते हैं। खैर, तो जब अबू जुंदल आए, क्या बेचारों की हालत उस वक्त, काबिल तरस थे ना वो। मुशरिकीन ने फौरन आके कहा ये पनाह लिए, आप इनको मेरे हवाले करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा दिल होगा, कैसा जिगर होगा, अपने एक साथी को जो इतनी बड़ी कुर्बानी देके आया है मक्का से, इतनी बड़ी कुर्बानी देके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुशरिकीन के बोलो हवाले। हजरत अबू जुंदल अर्ज भी कर रहे हैं, या रसूलल्लाह आप मुझे इनके हवाले कर रहे हैं, मैं तो आपके लिए कुर्बानी दे रहा हूं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं? खामोश। तो ये इस्लाम का हुस्न है। लेकिन उन सहाबी का ईमान भी देखो, उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी मगर वो ईमान से पीछे नहीं हट। कोई और होता हम जैसा नालायक, हम कहते लो भाई हम तो भाग भाग के आ रहे हैं, बीवी बच्चों को छोड़कर आ रहे हैं, इतने साल हमने इनकी मारें खाई, सख्तियां झीली, अब आपके पास आए, आपको अपने मुआहिदों की फिक्र पड़ी हुई है, आपको अपना इमेज बनाने की फिक्र पड़ी हुई है। ये तो मुआहिदा ही गलत है, ये तो है ही गैर शरई। लेकिन वो भी एक लफ्ज अल्लाह उनको भी आजमा रहा था और हमें बता रहा था कि ईमान वाले कैसे होते हैं। तो आपने अबू जुंदल को उनके हवाले कर दिया। अल्लाह ने मदद करनी थी, नबी की लाश भी रखनी थी। हजरत अबू जुंदल को वो 2 आदमी पकड़ के ले गए, ठीक है ना, उनके हाथ में तलवारें थी, वो 2 पकड़ के ले गए, मक्का लेके जा रहे हैं। हजरत अबू जुंदल ने कहा कि उन्होंने एक तरकीब सोची, उन्होंने उन दोनों की तारीफें शुरू कर दी कि यार तुम लोग बड़े माशाल्लाह जबरदस्त, और तुम्हारी तलवार भी बड़ी खूबसूरत, जब भी किसी को मक्खन लगाओ तो वो पिघलता है। तो
تو یار یہ تمہاری تلوار کہاں؟ اس نے کہا وہاں سے خریدی تھی. جیسے وہ نہیں خواتین میت میں روتے ہوئے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں نا, کسی کے یہاں میت ہوتی ہے نا تو خواتین رو بھی رہی ہوتی ہیں اور دوپٹے اور ساڑیاں بھی چیک کر رہی ہوتی ہیں. میت ہوتی ہے, جیسے کوئی خاتون بیوہ ہو گئی تو اب جا کے رو رہی ہوں گی, ہاں منع کے ابا دنیا سے چلے گئے, بڑا افسوس ہو. بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا؟ تو بتا رہی ہوتی ہے بھائی وہ بہت افسوس ہوا, اس دن طبیعت ذرا خراب تھی, رات کو تافتان کھائے, صبح سوئے, پولیس سے نہیں اٹھے, اور میں تو منع کرتی تھی, بولٹن مارکیٹ سے خریدا ہے. تو پھر وہ ہائے ہائے بہت افسوس ہوا, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. ہاں وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے, ہم نے سنا وہاں تھوڑا سا. تو میت میں بھی نا ان کے یہ سارے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں, رونا بھی, تعزیت بھی, تسلیاں بھی اور باتیں بھی. سنے آپ آئی تھی اس دن کچھ کہہ کر گئی ہے تمہاری بچی کے رشتے کے سلسلے میں, تو یہ سب باتیں ان کی چل رہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان کی تلواریں دیکھ کے کہا بھائی یہ تلواریں تو بڑی خوبصورت تلوار ہے یار, کہاں سے خریدی؟ اس نے وہ چوڑے میں آ گیا بھائی یہاں سے. انہوں نے کہا یار ذرا دکھانا کیسی ہے. وہ بھائی خوش ہو کے یہ لو یار, جیسے ہی لی انہوں نے اٹھا کے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرا نبی کا آپ سے معاہدہ ہے, میرا آپ سے کوئی معاہدہ نہیں ہے, میرا تھوڑی کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے, صحیح ہے نا. تو جیسے ہی وہ تلوار ہاتھ میں آئی, ایک کی تو گردن اڑائی, دوسرے کا مجھے ابھی تاریخ میں یاد نہیں, وہ بھاگ گیا یا وہ بھی قتل ہو گیا. اور پھر ساحل کے کنارے جا کے انہوں نے پناہ لی حضرت ابو جندل نے. ان کی یہ اطلاع جب مشرکین مکہ کے بیچ میں رہنے والے مسلمانوں کو ملی تو سب نے بولا کہ بھائی نبی کے پاس جاؤ گے تو واپس کر دیں گے, ڈائریکٹ کہاں جاؤ بھاگ کے, ہے بھائی ادھر چلے جاؤ. تو وہاں پورا ایک لشکر تیار ہو گیا, جو فرار ہو رہا ہے حضرت ابو جندل کے پاس. اب انہوں نے کہا دیکھو ہمارا کسی سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, نبی سے ہے تو نبی ایگریمنٹ کی پابندی کر, ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. تو انہوں نے راستے میں آنے جانے والے لشکروں کو لوٹنا شروع کر دیا. وہ تجارتی قافلے مشرکین کے وہاں سے گزرتے تھے. انہوں نے کہا ہم تو ویسے ہی بھوکے ہیں, تو بھائی ٹھیک ہے ہماری تم سے لڑائی. تو وہیں ان کے جو قافلہ جا رہا ہوتا شب خون مارتے. گوریلا وار میں تو آپ کو پتا ہے جو حملہ کرنے والا وہ زیادہ سیو ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہمارا تو ویسے ہی کوئی گھر بار نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, بچے سب رہ گئے وہیں پہ, چلو یہیں پہ شہید ہو گئے تو ہو گئے. تو مشرکین نے خود ہی اس ایگریمنٹ کو بالآخر توڑ دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آپ نے چند سالوں کے بعد مکہ پہ حملہ کیا, جب مشرکین نے اس ایگریمنٹ کو توڑا اور بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا. تو اس میں صحابہ کرام کے جذبات وقتی طور پر بڑے مجروح ہوئے تھے, لیکن پھر صحابہ نے دیکھا کہ اس فیصلے میں کتنی حکمت تھی, تو اللہ نے اس میں صحابہ کی بڑی تعریف کی. بس میں یہ کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں. یہ اعزاز بڑا پیارا ہے, یعنی اللہ نے صحابہ کو جو ڈیفائن کیا محمد کا ساتھی کہہ کے. آج فیس بک پر کتنا صحابہ پہ تبرک کیا جاتا ہے, کوئی حضرت ابو سفیان کو برا بلا کہہ رہے, کوئی حضرت علی کو برا بلا کہہ رہے, کوئی کہہ رہے 5 کے علاوہ باقی سارے کیا تھے, معاذ اللہ منافق تھے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے والذین معہ, جتنے لوگ بھی نبی کے ساتھ ہیں. ہاں جس کا منافق ہونا واضح دلائل سے ثابت ہو جائے, جس کو نبی نے کہہ دیا منافق, وہ تو ایک الگ بات ہے, جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول منافق تھا. لیکن جتنے لوگ نبی کے ساتھ ہیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے, اشداء علی الکفار, کہ یہ کافر جو اسلام دشمن کافر ہیں ان پہ بہت سخت ہیں. رحماء بینہم, آپس میں رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا, اے مخاطب تو اگر ان صحابہ کو جا کے دیکھ لے اپنی آنکھوں سے تو تو ان میں سے کسی کو رکوع میں دیکھے گا, کسی کو سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ فرماتے ہیں ایک دور آئے گا لوگ ان کو منافق کہیں گے, ان کی عبادتوں کو کیا کہیں گے کہ یہ منافق ہیں, یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتے تھے, یہ منافق تھے. اللہ فرماتے ہیں میں قرآن میں یہ بات نازل کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ دل کی حالت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ کہتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کہ تمہاری نماز, تمہارے سجدے اور تمہارے رکوع میں تو شک ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے, یہ دنیا کو دکھانے کے لیے, لیکن جو محمد کے ساتھی ہیں وہ جب رکوع سجدہ اور نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے فضل کے علاوہ کوئی اور چیز تلاش کرنا ان کے پیش نظر نہیں ہوتا. فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, اور فرمایا کہ ان میں اتنا اخلاص ہے کہ تم اگر محمد کے ساتھیوں کو دیکھ لو تو تمہیں ان کے دل کا اخلاص ان کے چہروں پہ نظر آئے گا. ان کے چہروں سے جو خشوع اور خضوع ٹپکتا ہوگا وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ کسی منافق کا چہرہ نہیں ہو سکتا. آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ, سجدے کے آثار ان کے چہروں پر,
اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ آخری پیغمبر جو آئے گا جس کا نام محمد اور احمد ہوگا، اس پیغمبر کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ اس کو جو ساتھی ملیں گے ان ساتھیوں میں یہ علامتیں پائی جائیں گی جو اس کی علامت ہوں گی کہ واقعی یہ پیغمبر اللہ کے وہی پیغمبر ہیں جن کی اللہ نے بشارتیں دی ہیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں قرآن کے مطابق۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ محمد کو جو ساتھی ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسرائیل والے ساتھی نہیں ہوں گے، وہ ویسے نہیں ہوں گے جیسے موسیٰ کو ملے، جیسے عیسیٰ کو ملے، بلکہ وہ ساتھی ایسے ہوں گے کیونکہ آخری نبی ہیں تو ان کو میں ساتھی ایسے دوں گا کہ رکوع اور سجدے کے آثار اور نور ان کے چہروں پر برس رہا ہوگا۔ اور کیسا اللہ نے اعزاز دیا، اللہ فرماتے میں نے تورات میں پہلے سے یہ بات لکھ دی تھی کہ محمد کے ساتھی ایسے ہوں گے، تو جس کے ساتھی ایسے ہوں سمجھ لینا کہ یہ وہی نبی ہے جس کی اللہ نے خوشخبریاں دی ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ فرمایا ان صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے کھیتی جب پہلے مرحلے میں ہوتی ہے بہت نرم و نازک کونپلیں نکلتی ہیں، ذرا سی ہوا بھی ان کونپلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، پھر وہ کھیتی دم پکڑتی ہے، جان پکڑتی ہے، ہوتے 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 ایسا تناور درخت میں تبدیل ہو جاتی ہے، بڑے طوفان بھی ان کا مقابلہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ایسے ہی تھے کہ یہ پہلے جو کونپل ابو بکر کی صورت میں نکلی، عمر کی صورت میں، اور عبداللہ بن مسعود کی صورت میں، علی کی صورت میں، عثمان کی صورت میں، اس وقت یہ اتنے کمزور تھے کہ ان کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل، لیکن اللہ جیسے کھیتیوں کو طاقت دے کے تناور درخت میں کونپلوں کو اور پودوں کو تبدیل کر دیتا ہے، اللہ نے ان کو طاقت دے کے اتنا مضبوط کر دیا یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ فرمایا کہ دوسرے کسان اس کھیتی کو دیکھ کر جل رہے ہیں، حسد کا شکار ہو رہے ہیں اور تبصرے کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اسلام دشمن ہیں ان کی طاقت، ان کی شوکت اور ان کی قوت کو دیکھ کر اسی طرح جلتے ہیں جیسے ایک کسان دوسرے کسان کی کھیتی کو دیکھ کر جلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی خوبیاں سن کے جس کو تکلیف ہو وہ اسلام دوست نہیں ہو سکتا، جس کو حضرت معاویہ کے فضائل سن کر تکلیف ہو رہی ہے وہ اسلام دوست۔ میں حضرت معاویہ اور ابو سفیان کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ صحابہ میں سب سے زیادہ ہدف کس کو بنایا جاتا ہے؟ ان دو بزرگوں کو، حالانکہ یہ بھی ان آیتوں کا مصداق ہیں۔ والذین معہ، اللہ فرماتے ہیں جو بھی نبی کے ساتھ، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی کے ساتھ جو بھی ایمان کی حالت میں آیا وہ صحابہ کی فہرست میں داخل ہے، اور اس پہ وہ تمام فضائل اس کے لیے جو اللہ نے صحابہ کے لیے قرآن میں بیان کی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہم نے ان کی شان تورات اور انجیل دونوں میں بیان کی ہے۔ تو حضرت معاویہ اور ابو سفیان پر کتنا تبرہ کیا جا رہا ہے آج، اس پہ خاموش نہ رہا کریں، بولا کریں۔ تو میں آخر میں اپنی بات دوبارہ بیان کر کے بس ختم کرتا ہوں، جو شخص بھی کسی صحابی کے بارے میں بے ادبی کے الفاظ استعمال کرے گا نا، دنیا میں سب سے پہلا عذاب اس پر کیا آئے گا؟ اس کے چہرے کی رونق اور نور اللہ اس سے چھین لیں گے۔ عبادت نہیں چھینیں گے، عبادت میں روحانیت ختم، نماز کے درمیان بھی اس کو الٹے منفی خیالات آئیں گے، اور وہ کیڑے نکالنے کا کام پھر ایسا کرے گا کہ ساری زندگی کیڑوں کے علاوہ اس کو کسی کے پاس کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو مثبت سوچ رکھو، پازیٹو سوچ رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔